الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے توحید کی معرفت، حق و باطل میں تمیز اور حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے شرک سے متاثر نہیں ہوئے۔ بچپن ہی سے انہوں نے اپنے گھر میں، اپنی برادری میں اور اپنے شہر کے اندر شرک کا ماحول دیکھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ ذرہ برابر بھی شرک سے متاثر نہیں ہوئے، اور قرآن کریم نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی۔ رشد کہتے ہیں دین کی صحیح سمجھ کو اور توحید پر استقامت کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رشد عطا کر دے، یعنی دین کی صحیح سمجھ دے دے، پھر دنیا کی کوئی گمراہی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں خاص طور سے رشد کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی صحیح دینی تربیت ہو۔ اگر بچوں کی صحیح دینی تربیت ہوگی تو دنیا کی بڑی سے بڑی گمراہی ان کے ایمان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ ان کی والدہ نے ان کی بچپن سے ایسی مضبوط تربیت کی تھی، اور خاص طور سے ان کی والدہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا۔ تو جب چھوٹی عمر کے تھے تو قافلے کے ساتھ جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ تو ڈاکوؤں نے ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کی والدہ نے ان کی صحیح تربیت کی تھی، جھوٹ کا جو نقصان ہے وہ اس کو بتایا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ماں کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اور تربیت کی وجہ سے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی اشرفیاں موجود ہیں۔ تو وہ ڈاکو بڑے حیران ہوئے، اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ تو سردار نے پوچھا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اپنی اشرفیوں کو بچا بھی سکتے تھے؟ کہا کہ نہیں، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے اپنی والدہ کی بات کی لاج رکھی ہے۔ تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے ڈاکوؤں کی پوری جماعت کو ہدایت کی توفیق دے دی، توبہ کی توفیق دے دی۔ تو یہ ہے رشد۔ اگر بچوں کی صحیح تربیت ہوگی نا
تو کوئی گمراہی بچوں کو نقصان نہیں دے سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی صحیح سمجھ تھی اور ان کی صحیح تربیت تھی کہ وہ شرک کے ماحول میں رہ کر بھی شرک سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے، شرک سے متاثر نہیں ہوئے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں خوب جانتے تھے، حضرت ابراہیم کو خوب جانتے تھے۔ اب آگے اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا جو مشہور و معروف ہے، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیا مورتی ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی ابتدا کہاں سے شروع کی؟ اپنے باپ سے۔ کہاں سے شروع کی؟ اپنے باپ سے۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے کہا یہ کیا ہے، ان بتوں کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر کس سے کہا؟ پھر اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ دعوت کا جو آغاز ہونا چاہیے وہ اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے بھر کو دعوتیں دیتے پھریں اور اپنے گھر کے اندر کیا ہے، اندھیرا ہی رہ جائے، چراغ تلے اندھیرا۔ اس لیے دعوت کا آغاز کہاں سے ہو؟ اپنے گھر سے ہو۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ سے پہلے کس کو؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد کس کو؟ اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو دعوت کا آغاز کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے قم کھڑے ہوئیے، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنے چچاؤں کو، تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا۔ تو اذ قال لأبیہ وقومہ، حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے کس سے کہا؟ اپنے باپ سے، پھر اپنی قوم سے۔ کیا کہا؟ یہ کیا بت ہیں جن کے آگے تم کیا ہے؟ عبادت کرتے ہو اور ان کے آگے دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ تو دعوت دی، اپنے باپ کو دی، اپنی قوم کو دی اور نرمی کے ساتھ دی، اس لیے کہ دعوت جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قولوا قولا لینا، نرمی کے ساتھ لوگوں کو کیا کرنی ہے؟ دین کی دعوت دینی ہے۔ اور یہی صحابہ کا مزاج تھا کہ صحابہ جب دین کی دعوت کا آغاز کرتے تھے تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 سب سے بیسٹ فرینڈ تھے، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 3 ان کے سب سے خاص دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محنت کی شروعات انہی سے کری اور یہی سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور یہ السابقون الاولون کے اندر آتے ہیں جو بالکل شروع کے لوگوں میں کیا تھے؟ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ تو دعوت کا آغاز کہاں سے؟ اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا بت ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو باپ اور قوم بولی کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ دلیل کوئی نہیں دی،
دلیل کوئی نہیں دی، بس اندھی تقلید کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ کرتے ہوئے کیا ہے دیکھا ہے، لہذا ہم نے ان کو دیکھا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں میں اور بعض برادریوں کے اندر رسمیں پڑی ہیں، اگر ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رسموں کو چھوڑ دو، ان رسموں کو ترک کر دو، ان رسموں کا شریعت سے، اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ رسمیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی بجا رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادوں کو تیجے یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ دلیل کوئی نہیں ہے، بس کیا ہے اندھی تقلید ہے۔ تو وہی جواب حضرت ابراہیم کے والد نے اور ان کی قوم نے دیا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کی دیکھا دیکھی میں ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی جن کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، یہ سب کیا تھے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ باطل اگر نسلوں سے چلا آ رہا ہو تب بھی باطل ہی رہتا ہے۔ یہ جملے پر غور کریں، حضرت ابراہیم نے کیا فرما دیا، بالکل قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ باطل اگر نسلوں سے چلا آ رہا ہو تو وہ باطل ہی رہتا ہے۔ رسومات، بدعات، خرافات اگر نسلوں سے چلی آ رہی ہوں وہ دین نہیں بن جاتی، وہ باطل ہی رہتی ہیں، وہ بدعات ہی رہتی ہیں، وہ خرافات ہی رہتی ہیں، وہ دین نہیں بن جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی صاف کہہ دیا کہ تم اور تمہارے باپ دادے سب کیا تھے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی ہمت کی بات ہے، ایک اکیلے تو ہیں، ایک اکیلے ہیں تنے تنہا، اور پوری قوم کے سامنے للکار کر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب کھلی گمراہی کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، ایک طرف ایک تنہا آدمی اور دوسری طرف عوام بھی اور حکومت بھی گمراہی کے اندر مبتلا رہی ہو، ان کے سامنے حق کا جملہ بولنا یہ ہے سب سے بڑا جہاد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا یہ ہے سب سے بڑا جہاد۔ دل گردہ چاہیے اس کے لیے، سینہ چاہیے اس کے بولنے کے لیے، صحیح بات عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو علی الاعلان مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ اس وقت اپنے دین کا اظہار کر دینا بغاوت ہوتی تھی، اور پھر اس کے لیے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا، مشہور واقعات موجود ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جب اعلان کیا کہ میں بالکل کھلم کھلا یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے محمد کا دین قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے مکے کے چودھری حضرت ابو ذر غفاری پر لپٹ گئے مارنے کے لیے، اور اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا۔ اللہ کے نبی کے جو چچا تھے حضرت عباس، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے چھڑایا کہ یہ قبیلہ غفار کا ابو ذر ہے، تم جو شام جاتے ہو نا اس کا قبیلہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے قبیلے کے لوگ تمہارا نکلنا دوبر کر دیں گے، تم نکل نہیں پاؤ گے، اور راستہ ان کے گاؤں سے ہو کر جاتا ہے، اس کے قبیلے سے ہو کر جاتا ہے، لہذا ایسا مت کرو۔ تب جا کر لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑا۔ تو یہ ہے لوگوں کے سامنے حق بات بولنا۔
حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا، کتنا ظالم بادشاہ تھا، 1.25 لوگوں کو اس نے جو ہے بالکل ان کے بلا کسی جرم سے قتل کیا۔ تو حجاج بن یوسف کے سامنے جو جہاد کر رہے تھے وہ عبداللہ بن زبیر تھے، اللہ کے نبی کی پھوپھی کے بیٹے۔ تو عبداللہ بن زبیر کی فوج کے اندر 2 نوجوان آدمی تھے، ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ عبداللہ بن زبیر تو شہید ہو گئے اور یہ دونوں نوجوان فرار ہو گئے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں نوجوان رات میں گھر میں چپکے سے آ گئے، حجاج بن یوسف کو پتہ چل گیا کہ دونوں گھر پر موجود ہیں، اور ان کے جو والد تھے ابن خراش، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ابن خراش کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو حجاج نے کہا کہ دیکھو آج ابن خراش کو آزما کر دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولے گا یا نہیں بولے گا۔ تو ابن خراش جب مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو حجاج نے علی الاعلان پوچھا، ابن خراش وہ جو تمہارے دونوں بیٹے ہمارے خلاف لڑ رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج کل دکھائی نہیں دیتے، کہاں ہیں؟ حالانکہ حجاج کو پتا کہ گھر پر ہیں، لیکن آزما رہا تھا کہ آج ابن خراش سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے۔ تو ابن خراش نے مسکرا کر کہا کہ حجاج، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دونوں بیٹے میرے گھر پر ہیں، رات ہی آئے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن نے کہا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو ابن خراش نے کہا کہ موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے دونوں بیٹے گھر میں ہیں، رات ہی آئے ہیں۔ تو حجاج نے کہا کہ تمہاری نیکی کی وجہ سے تمہارے دونوں بیٹوں کی جان بخشی کرتا ہوں، اگر تم جھوٹ بولتے تو تمہاری بھی گردن اڑاتا اور تمہارے دونوں بیٹوں کی بھی گردن اڑا دیتا، لیکن تمہاری سچ بولنے کی نیکی کی وجہ سے سب کو چھوڑتا ہوں۔ تو یہ ہے صحیح بات بولنا اور صحیح بات لوگوں کے سامنے کہنا۔ تو حضرت ابراہیم نے کھلم کھلا بالکل حق بات کہہ دی، قل الحق وان کان مرا، اللہ کے نبی نے کہا نا سچ بات کہوں اگرچہ کسی کو کڑوی لگے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادے جو سب بتوں کی عبادت کرتے تھے سب کھلی ہوئی گمراہی کے اندر کیا ہے؟ مبتلا رہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بات بول دیں گے۔ کہا کہ سچ مچ یہ بات کہہ رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے مجھے، میں صحیح بات بول رہا ہوں، مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں وہ سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا پروردگار وہ نہیں ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، تمام سیاروں کو پیدا کیا، وہ ہے تمہارا معبود، وہ ہے تمہارا اللہ، اور میں اس بات پر کیا ہے؟ گواہی دیتا ہوں، اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، معبود وہ ہو سکتا ہے، اور جو خود بنایا گیا ہو، چاہے جانور کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، جو خود بنایا گیا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود کون ہے؟ جس نے جو خالق ہو، جو کیا ہو؟ بنانے والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تھا
تو آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ اللہ کا بندوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندوں کے حقوق تو ہیں، لیکن اللہ کا جو حق ہے بندوں پر، وہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہ وارننگ بھی دے دی ساتھ میں، حق بات بھی بولی، دعوت بھی دے دی کہ تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وارننگ بھی دے دی کہ تم جاؤ، تمہارے جانے کے بعد تمہارے معبودوں کے ساتھ ایسا حشر کروں گا کہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ قوم کے ساتھ کچھ ایسا عملی طور پر کر کے دکھایا جائے کہ جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ باطل کے مقابلے میں حکمت اور جرات دونوں ضروری ہے، حکمت اور جرات دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حکمت تو ہے، جرات نہیں ہے، تب بھی کوئی کام نہیں، اور اگر حکمت نہیں ہے، جرات ہے، تب بھی کوئی کام نہیں۔ دونوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر حکمت بھی ہونی چاہیے اور بہادری بھی ہونی چاہیے، وہ آدمی کیا ہے؟ دین کا کام کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کے مزاج میں صرف حکمت ہی حکمت ہے، بہادری اس کے مزاج میں بالکل نہیں ہے، ہمت بالکل نہیں ہے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر بہادری تو ہے، حکمت نہیں ہے، تو نقصان کو اٹھائے گا، دین کا کام کرنے کے بجائے دین کو کیا ہے؟ نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اس لیے دین کا کام کرنے کے لیے حکمت کا ہونا بھی ضروری ہے اور جرات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کہہ دیا کہ میں وہ کام کروں گا کہ جس سے تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا کہ قوم چلی گئی اپنا خوشی کا دن منانے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بت کی ناک توڑی، کسی کا کان توڑا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ کرنے کے بعد جو کلہاڑی تھی وہ بڑے بت کی گردن میں ٹانگ کر چلے آئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن جموح، بڑے تاریخی ان کی حیثیت ہے، یہ ایک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے تھے معاذ، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب باپ کو مسلمان کرنا ہے، لیکن کیسے کریں؟ حکمت بھی تو ہونی چاہیے، بہادری تھوڑی ہے، حکمت بھی تو ہونی چاہیے۔ تو حضرت معاذ جو ان کے بیٹے تھے عمرو بن جموح کے، انہوں نے حکمت یہ لگائی کہ ان کے جو والد تھے عمرو بن جموح ایک بت کی عبادت کرتے تھے، اس کا نام تھا منات، بڑا اس کو سجا سنوار کر گھر کے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو معاذ جو صحابی ہو چکے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ رات کے وقت میں وہ بت اٹھایا اور بنو سلمہ کا جو کوڑا گھر تھا وہاں پر پھینک کر آ گئے، وہاں پر پھینک کر رات میں آ گئے۔ اب صبح کو جب والد اٹھے تو دیکھا کہ بت ندارت، تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، اٹھا کر لائے، اس کو نہلایا، دھلایا، صاف کیا، خوشبو لگائی، پھر گھر کے کونے کے اندر رکھ دیا۔ رات آئی، حضرت معاذ نے اس کو اٹھایا، پھر بنو سلمہ کے کوڑے پر ڈال کر آ گئے۔ اگلے دن انہوں نے تلاش کیا، پھر وہ کوڑے کے ڈھیر پر ملا، پھر گھر میں لائے، اس کو نہلایا، دھلایا، صاف کرنے کے بعد تلوار اس کی گردن میں ٹانگ دی کہ جو تجھے یہاں سے اٹھا کر لے کر جائے گا اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا۔ لیکن بت کہاں مقابلہ کر سکتا تھا؟ حضرت معاذ نے اس کو پھر اٹھایا، پھر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال کر آ گئے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ ہماری حفاظت کہاں سے کرے گا؟ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے حکمت۔ اگر ڈائریکٹ دعوت دیتے تو ہو سکتا کہ اتنی جلدی قبول نہیں کر پاتے، لیکن حکمت کے ساتھ جب دعوت دی تو والد کی سمجھ میں آ گیا اور حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ کیا ہے، کوئی نقصان اور فائدہ دینے کی موڈ میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے
کہ دعوت کے کام میں حکمت بھی ہونی چاہیے اور جرات بھی ہونی چاہیے۔ یہ عمرو بن جموح وہ ہیں جو پیر سے لنگڑے تھے، غزوہ احد میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن بیٹوں نے منع کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنی چاہت کا اظہار کیا، آپ نے اجازت دے دی، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے عمرو بن جموح کی ٹانگ کو صحیح کر دیا، اور وہ جنت کے اندر دوڑے لگا رہے ہیں، جنت کے اندر دوڑے لگا رہے۔ یہ وہی صحابی تھے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم جاؤ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ کروں گا کہ ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ لوگ ان کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں۔ بڑا بت چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ قوم خود سوچے کہ اگر یہ واقعی خدا ہیں تو اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکتے، اس لیے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس لیے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب قوم واپس آئی اور دیکھا کہ بالکل سارا معاملہ بگڑا پڑا ہے، سب تہس نہس ہوا پڑا ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا جس نے یہ حرکت کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا حضرت ابراہیم کہ تم جاؤ میں ایسا کروں گا کہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو قوم نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کیا ہیں؟ گواہ بن جائیں، تاکہ سب کیا ہیں؟ گواہ بن جائیں۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کے لیے فتن کا لفظ استعمال کیا، نوجوان، اس لیے کہ آدمی نوجوانی میں دین کا جتنا کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، اس لیے قرآن نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا؟ فتن کہا، نوجوان بالکل ایک دم۔ اور قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے مسلمانوں میں، ہم حج کرنے جائیں گے، کب جائیں گے؟ جب بچوں کی بھی شادی کر دیں گے، پوتوں کی بھی شادی کر دیں گے، جب تمام چیزوں سے نبٹ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حج کرنے جائیں گے۔ حالانکہ حج کیا ہے؟ جوانی کا ہے، اور حج جو جوانی کے اندر ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین کی خدمت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ جو جوان جس اچھے انداز سے کر سکتا ہے، بوڑھا اس کو اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کیسے بے شمار واقعات، حضرت اسامہ بن زید چھوٹے سے صحابی، اللہ کے نبی نے ان کو لشکر کا امیر بنا دیا، اس لشکر کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان، یہ بڑے بڑے صحابہ لشکر کے اندر شامل، لیکن لشکر کے امیر کون؟ حضرت اسامہ، چھوٹی عمر کے۔ تو دین کا کام جو ہے وہ نوجوانی کے عالم میں بہتر انداز سے ہو سکتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی، دین کی خدمت میں گزاری ہوگی، اس کو بھی اللہ عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا دے گا۔ تو قوم نے کہا کہ بلا لو، سب لوگوں کے سامنے بلا لو تاکہ سارے لوگ کیا ہیں؟ گواہ بن جائیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو قوم بولی ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ کسی کا ناک توڑا، کسی کی کان توڑی، کسی کا منہ توڑا، تم نے کی ہے یہ حرکت؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا، بڑی حکمت کے ساتھ، نبی تھے نا، داعی بھی تھے، نبی تھے، بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ اور داعی جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو گھبرانے نہیں چاہیے، جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو حکمت کے ساتھ جواب دے، گھبرانا نہیں چاہیے۔
جہاں گھبرایا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب کفار مکہ نے سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو حضرت خبیب بن عدی سے پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر پر آرام سے بیٹھو، تمہاری اس جگہ پر محمد ہو؟ اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت خبیب بن عدی گھبرائے نہیں، بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پیارے نبی کو ایک کانٹا چبھ جائے، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ سولی پر چڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور آپ کو کیا ہے، کانٹا چبھ جائے۔ تو حضرت ابراہیم گھبرائے نہیں، بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ قال بل فعل، ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں توڑے ان کے ناک کان، بلکہ یہ جس کے گلے کے اندر، گرو گھنٹال کے گلے میں یہ جو کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے یہ اس نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اور بخاری کی روایت ہے، 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کہی۔ ایک تو یہی ہے کہ میں نے نہیں کیا، حالانکہ کیا حضرت ابراہیم نے تھا، خلاف واقعہ بات کہی لیکن وہ دین کی مصلحت کے لیے کی۔ قال بل فعل، تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے سب سے بڑے سردار نے کی ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اب مارا دماغ پر ہتھوڑا، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو، انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ، میں نے تو نہیں کیا، بڑے نے کیا ہے، اب اس سے پوچھ لو کہ اس نے کیوں کیا اگر یہ بولتے ہو۔ اس جواب کے اندر بھی دعوت تھی، اس جواب کے اندر بھی دعوت چھپی ہوئی ہے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، جو نہ بچا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کی عبادت میں لگے ہوئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعوا من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن تمام بتوں کو تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، اگر یہ تمام جمع ہو جائیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی نہیں بنا سکتے جمع ہونے کے بعد۔ کسی کا نفع نقصان تو بہت دور کی بات ہے، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، اتنے یہ کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس میں دعوت دے دی، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ قوم ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بتا دے، اگر یہ بولتا ہو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بول نہیں سکتا تھا جو بت تھا، تو دل میں شرمندگی ہوئی، اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو، سچی بات تو یہ ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ حضرت ابراہیم کی دلیل نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، حضرت ابراہیم کی دلیل نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، اور ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی غلطی کو بھی تسلیم کر لیا کہ ہم ہی غلط ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایمان نصیب نہ ہوا، ایمان نصیب نہ ہوا۔ کس وجہ سے؟ کہ دل میں تکبر تھا، گھمنڈ تھا، بڑائی تھی، اس لیے ایمان نصیب نہیں ہوا، ورنہ دل نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے۔ آدمی غلط کام کر لے چاہے وہ کیسے بھی کرے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کا دل کہتا ہے کہ یہ جو تو کر رہا ہے نا یہ غلط کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے دل کے کسی باریک کونے سے آواز نکل کے آتی ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنے دل سے فتویٰ لے، دل کبھی غلط نہیں بولتا۔ تو اس لیے انہوں نے بات کو مان تو لیا اور سمجھ بھی لیا، لیکن کیا ہے؟ ایمان نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر کیا ہے؟ تکبر تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حق بات اگر دل تک پہنچ جائے نا تو انسان کو فوراً قبول کر لینی چاہیے تاکہ آگے کوئی نقصان نہ ہو۔
حق بات اگر آدمی کے کانوں تک پہنچ جائے، صحیح مسئلہ پہنچ جائے، صحیح بات پہنچ جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو کیا ہے، قبول کر لینا چاہیے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لی اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ شرمندگی کے ساتھ کیا کہا؟ اپنے سروں کو جھکا کر کے تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، بولتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور ہتھوڑا ان کے سر پر مارا۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے کہا کہ بھلا بتاؤ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان؟ پھر دعوت دی کہ تم کہتے ہو کہ یہ بول نہیں پاتے، تو تم اللہ کے مقابلے میں ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر کہ تم کیا ہے، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، بنا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو اپنا نفع نقصان کا کیا ہے، مالک نہیں ہے۔ لیکن آدمی کی عقل ہے کہ آدمی کی عقلوں پر پردے پڑے دیتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کو کیا ہے، دعوت دی۔ اور جب آدمی شرک کرتا ہے تو اس کی عقلوں پر پردہ پڑ ہی جاتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے یو پی کا ایک ضلع ہے شراوستی، ایک گائے تھی، وہ کھیت کے اندر جو ہے گول گول چکر لگا رہی تھی۔ 7 سے 8 دن تک اس نے کھیت کے اندر گول گول چکر لگائے، تو تمام لوگ اس گائے کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کی پوجا کرنے لگے اور اس کی پریکرما کرنی جو ہے شروع کر دی۔ بعد میں ڈاکٹروں کو بلایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو ہائپوگلیسیمیا کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ بعد میں گائے کو دوائی دی، گائے ٹھیک ہو گئی، چکر لگانے ختم کر دی۔ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے مقابلے میں ایسی چیزوں کی عبادت کرتا ہے کہ جو کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ ایک فریج کے اندر کچھ لیکیج ہو رہا تھا فریزر میں، تو اس میں سے بوند بوند برف گر رہی تھی، وہ ایک ڈھیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی، تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی کہ یہاں پر جو ہے شیولنگ ظاہر ہو گیا۔ بعد میں مستری کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ فریزر کے اندر لیکیج ہو رہا ہے، پانی کی بوند ٹپک رہی ہے، بوند ٹپکنے کی وجہ سے وہاں پر برف جم گئی ہے۔ اس لیکیج کو ختم کیا گیا تو وہ کیا ہے، بوند ٹپکنا بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ کے مقابلے میں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو کسی چیز کی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ اب لاجواب ہوں گے نا، جب آدمی لاجواب ہو جائے، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو وہ ظلم پر اتر آتا ہے، طاقت کا سہارا لیتا ہے۔ تو قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا اور قوم لاجواب ہو گئی، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، ان کو کیا ہے، آگ میں جلا ڈالو۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ مجبور ہو گئے نا، لاجواب ہو، کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ میں، آگ تو جل نہیں تھی لیکن آگ میں جو جلانے کی صفت تھی وہ اللہ نے چھین لی، جو جلانے کی صفت تھی وہ اللہ نے کیا کر لی، چھین لی۔ اور ایک بات پر غور کریں، قرآن نے کہا کونی بردن و سلامن، بردن کے معنی عربی میں آتے ہیں ٹھنڈ کے، سلام کے معنی آتے ہیں سلامتی کے۔ اللہ نے صرف بردن نہیں کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اس لیے کہ بعض مرتبہ زیادہ ٹھنڈ آدمی کو کیا ہے، تکلیف دیتی ہے۔ اللہ نے کہا سلامن، ایسی ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی کہ جس سے ابراہیم کو کیا ہے، تکلیف نہ ہو۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم،
چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے آگ سے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو حضرت ابراہیم عراق چھوڑ کر فلسطین آ گئے تھے اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے، دو بیٹے عطا کیے، ایک تو اسحاق عطا کیا اور اسحاق کو یعقوب عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف، تو ہم نے ابراہیم کو پوتا بھی دیا، بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی دیا، یعقوب اور اسحاق کی شکل میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ کون؟ لوط اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، لوط کو ہم نے حکمت بھی عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا۔ اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو ہم نے لوط کو حکمت بھی سکھائی اور علم بھی سکھایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، جو لواطت کے کام کرتی تھی، ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے، اور وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صرف اللہ پر ایمان، توکل، صبر اور استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرتا ہے، اور جو قوم شرک، ضد، تکبر اور بے حیائی اختیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کر دیتا ہے؟ تباہی کی شکل میں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔